نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم ذی الحجہ کے ایام میں الحمدللہ آ چکے ہیں، جبکہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں، بڑی برکت کے حامل یہ ایام ہیں۔ عام طور سے لوگ واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت سے تو لوگ کسی قدر واقف ہیں اور کسی نہ کسی حد تک عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں خاص طور سے ان ایام میں عبادت کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ محترم، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو شاید رمضان سے زیادہ آپ اہتمام کریں گے عبادت کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے شروع کے، اس کے مقابل میں کوئی زمانہ نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے، بلکہ اس حدیث پہ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، البتہ وہ جو مال و جان کی قربانی دے دیا ہو، مال و دولت اور اپنی جان کو لے کر کے جہاد فی سبیل اللہ نکل گیا ہو اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو، تو پھر اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہ تو بہرحال سب سے فضیلت کے حامل ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ اندازہ تو بہرحال ہوتا ہے کہ ان ایام کی بڑی فضیلت، بڑے اس کے ثواب ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے، یوم عرفہ ہی نہیں بلکہ شروع سے 9 روزے رکھ لے، تو ایک روزے کا ثواب سال بھر کے برابر ثواب ملتا ہے، سال بھر کے برابر۔ اب جوڑ لیجئے آپ، اگر کوئی 9 روزے رکھ لے تو گویا کہ 9 سال کے ثواب اس کے حصے میں آ جائے گا، 9 سال روزے رکھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو اس سے بڑھ کر فضیلت؟ اور کیا چاہیے؟ بہت فضیلت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور یہ ان ایام کی جو راتیں ہیں شب قدر کے برابر ہے، شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! یہ فضیلتیں اور یہ رحمتیں ان ایام میں بندوں کو ملتی ہیں، پھر بھی بندے خدا غافل ہیں ان ایام کی فضیلت سے، ان راتوں کی فضیلت سے۔ اللہ اکبر! بندے مومن کو چاہیے کہ مجاہدہ کرے، ان ایام میں اللہ کے حضور جھکے، اگر ہو سکے تو روزہ 9 دن رکھ لے، اور نہیں تو یوم عرفہ کا روزہ کم سے کم رکھے، اور راتوں میں شب بیداری کرے، راتوں میں جاگے، تہجد گزاری کرے، اللہ کے حضور جھکے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جو یہ ایام دیتے رہتے ہیں فضیلت والے، یا جو راتیں اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں فضیلت والی راتیں، دراصل اللہ جو ہے بندوں کو چاہتا ہے کہ معاف کرے۔ رمضان میں آپ کے گناہ معاف ہوئے، اور پھر جو ہے اس کے بھی جو بھی گناہ تھوڑے بہت ہوئے، پھر ذی الحجہ کی
راتیں آ گئیں اور ذی الحجہ کے ایام آ گئے، پھر اللہ نے آپ کو جو ہے پھر یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ تو ہم اگر ان مواقعوں سے اور ان ایام سے، ان راتوں سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تو چاہتا ہے، رحمت خدا بہانے میں جو ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کرے۔ اگر اللہ بندوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو یہ ایام کیوں دیتے، یہ راتیں کیوں دیتے، اور بہت ساری فضیلتوں سے ان راتوں کو بہرہ مند کیوں کرتے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، انہی ایام میں نا حج کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، انہی ایام میں منی آباد ہوتا ہے، انہی ایام میں مزدلفہ آباد ہوتا ہے، انہی ایام میں عرفات کا میدان آباد ہوتا ہے، حج کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، امور حج کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہی معتبر ایام ہیں، یہی مستند راتیں ہیں جو ہمارے لیے کم سے کم جو حج کے لیے گئے وہاں تو ماشاءاللہ کسی حد تک ان ایام کو لوگ وصولتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں، عبادت میں ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے اگر حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے دروں میں ہیں، تو بھائی میرے عبادت کر کے ریاضت کر کے حاجیوں کے سب میں تو آ جائیں، حاجیوں کی دعاؤں میں تو کم سے کم ہمارا حصہ بن جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، غفلت نہ برتا جائے، ہمارا نام غافلین میں سے آ جائے گا اگر ہم نے ان ایام کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے ان راتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اور پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیر و تشریق کا اہتمام کریں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کریں، اور بھی اوراد اذکار جو بھی ہو کریں آپ۔ اس لیے اس کی بڑی فضیلت اللہ نے قسم کھائی ہے جناب، یہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور جس کے اللہ قسم کھائیں تو پھر ان کی فضیلت میں اور ان کی اہمیت میں، ان راتوں کی افادیت میں کیا تردد رہ جاتا ہے جی، کیا کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے سامعین آئیے، ایک دن تو گزر گیا، چند ایام اور باقی ہیں، ایک رات تو گزر گئی، اور بلکہ ہم لوگ چند راتوں کے حصولیابی کے لیے ہم لوگ جو ہے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان ایام کی اور ان راتوں کی فضیلت سے بہرہ مند کرے، اور زیادہ زیادہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو منانے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔